میں ملتمس ہوں قاری یاسر صاحب سے کہ وہ چند کلمات عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اور اسی تناظر میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، ایمان جو رکھتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، کہ کیا کرو؟ روزے رکھو، یعنی تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، یعنی یہ روزے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، بلکہ اس سے پچھلی امتیں جو تھیں، ہر نبی کی امت پہ روزے فرض کیے گئے، اور اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے دسترخوان پہ رحمتیں و برکتیں حاصل کرو، اور خداوند عالم دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے دسترخوان پہ اور مجھ سے طلب مغفرت کرو۔ اسی حوالے سے ایک روایت جو کہ امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے جد امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب ختمی مرتبت ماہ مبارک رمضان سے پہلے لوگوں کے درمیان میں تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، تاکہ لوگ آئیں اور اپنے آپ کو بخشوائیں اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں جو اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکے، وہ پورے سال نہیں بخشوا سکے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کی پشت پہ، یعنی پیٹھ جو ہے وہ گناہوں سے بوجھل ہے، اس پیٹھ کو گناہوں سے ہلکا کرنے کے لیے اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک غلام کو آزاد کرو تو ایک روزے دار کو روزہ افطار کراؤ، اور دوسرا فائدہ کیا بتایا کہ
کہ ایک روزہ دار کو افطار کرانے کا فائدہ یہ کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو افطار کرانے کی، تو کہا کہ آدھے خرمے سے بھی اگر افطار کرا دو گے، اگر آدھا خرمہ بھی نہیں ہے، پانی سے بھی افطار کرا دو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمیں بخش دے، ہمیں مغفرت ہماری فرمائے، لیکن ہم انسان جو ہیں وہ اس کی بارگاہ میں جانے سے کتراتے۔ اور اسی حوالے سے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جو کسی مہینے میں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں اگر کوئی ایک عمل کیا جائے تو اس کا ثواب جو ہے، یعنی ایک آیت پڑھی جائے تو پورے جو رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں اس میں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب جو ہے اس کے برابر ایک آیت کا ثواب۔ اسی طریقے سے کوئی ایک نیکی کو انجام دیا جائے تو 100 گنا ثواب۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ایک نعمت الہی ہے ماہ مبارک رمضان، اور صرف 30 دن کے روزے ہیں۔ 30 دن کے روزے ہمارے پچھلی امتوں کے جو ذکر کیا گیا اس آیت میں، تو پچھلی امتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ 1 سال کے روزے ہوتے تھے، 1 سال کے روزے، اس کے بعد پھر 1 سال کا گیپ، پھر دوسرے سال پھر روزے۔ تو یہ خداوند عالم کا خاص لطف و کرم ہے ہمارے لیے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج میں جا کر خداوند عالم سے ہمارے لیے 30 روزوں کی فرمائش کی، یعنی وہ جانتے تھے کہ سخت ہے، اسی لیے ان ایام سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی جن لوگوں کی، ان کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم سے جو ہے وہ اپنے رابطے کو مضبوط کریں اور اس کی بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑائیں، روئیں، گریہ کریں، خداوند عالم سے جو ہے وہ توسل کریں ائمہ طاہرین کے وسیلے سے۔ اور اسی حوالے سے بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ جناب دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دیکھیں اس کا حل بھی معصومین نے بتایا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے رمضان میں، کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ دیکھے کہ کس وقت دعا قبول ہو رہی ہے۔ جب تم ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، اور اس کے بعد پورا دن بھوکے رہتے ہو، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہو، اور اس کے بعد افطار کا جب وقت آتا ہے تو افطار سے تھوڑا پہلے، یعنی جب قرمے کو منہ میں رکھ رہے اس سے پہلے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ معصوم فرما رہے ہیں تو اس سے پہلے دعا قبول ہوگی۔ یہاں قرمے کی شرط نہیں ہے، افطار کی ہے، کسی بھی چیز سے، نمک سے بھی اگر آپ افطار کر رہے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خاص لطف و کرم ہے کہ ہم جن ہستیوں سے وابستہ ہیں انہوں نے کسی مرحلے پر ہمیں تشنا نہیں چھوڑا، کسی مرحلے پر ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا۔ لہذا ماہ مبارک رمضان کے ان ایام سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہم سب کو حاصل ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ان ایام سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے جملہ مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی برزخ کی منزلوں کو سہل و آسان فرما۔ پروردگار ہمارے جملہ گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے جتنے بھی خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، ان سب سے درگزر فرما۔ تو ارحم الراحمین بخشنے والا پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان میں جیسا کہ دعاؤں کا سلسلہ ہوگا، دعائے کمیل ہر جمعرات کو ہوگی، تو اس میں بھی آپ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اور اس میں جو پہلی جو نوچندی جمعرات ہے وہ میرے غریب خانے پر دعائے کمیل اور افطار کا پروگرام ہے، آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے زمانے کے امام
کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔